الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن جعد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی اعمش نے ابو حازم سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہ نکالا، اگر آپ کا دل چاہتا تو اسے کھاتے، وگرنہ آپ اسے ترک کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے، آپ کے عمدہ اخلاق میں سے یہ بھی تھا، آپ کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ کھانے میں عیب سے مراد کسی کھانے کو برا بھلا کہنا، مثال کے طور پہ یہ تو بیکار چیز ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ البتہ بعض اہل علم اس میں یہ فرق کرتے ہیں کہ مثلا کھانے کے پکانے میں اگر کچھ نمک کی کمی، مسالے کا تیز ہونا یا اس طرح کی بات بطور اطلاع، بطور خبر دینے کہ یہ چیز الگ ہے، مثلا یہ کہنا کہ آپ نے نمک زیادہ ڈال دیا یا مسالہ زیادہ ڈل گیا، مرچیں زیادہ ڈل گئی ہیں، یہ چیز ہو رہا ہے۔ لیکن ویسے یہ کہنا کہ یہ فلانی چیز تو ہوتی بکواس ہے، یہ تو بیکار چیز ہے، یہ تو، یعنی کہ اس طرح کے الفاظ اللہ کی کسی پیدا کردہ خوراک کے بارے میں نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کو پسند ہے آپ کھائیں، آپ کو پسند نہیں آپ نہیں کھائیں، لیکن اس کے اوپر ایسے عیب دار تبصرے مت کریں کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو آپ داغدار کریں۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ذب پیش کی گئی، آپ کے سامنے صحابہ کرام نے کھائی، آپ نے نہیں کھائی، لیکن آپ نے اس سے منع بھی نہیں کیا۔ ایک حلال چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں روکا، لیکن خود کھائی بھی نہیں۔ اگر کسی چیز کو دل نہ مانتا ہو بندہ اسے نہ کھائے، یا بندہ طبی طور پر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھے موافق نہیں آتی، مجھے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی، اس طرح کی بات اور ہوتی ہے۔ لیکن ویسے کسی کھانے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ایسا ہوتا ہے، یہ ویسا ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، اور یہ بہت عمدہ اخلاق ہے۔ آپ یقین مانیں کہ لوگوں کو اگر کوئی کھانا پسند نہ آئے اور سخت بھوک لگی ہو، اس وقت پتہ چلتا ہے اس بات کا، ان کے سامنے ان کی پسند کے مخالف کھانا سامنے آ جائے، شدید بھوک لگی ہو، اس وقت بندے کا تبصرہ کیا ہوتا ہے کھانے پہ، پھر پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں اسلام یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی طرح آپ کھانے میں عیب نہیں لگاتے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا بکر بن مضر نے، وہ جعفر بن ربیعہ سے، وہ عارث سے، وہ عبداللہ بن مالک ابن بحینہ الاسدی سے، وہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد فرج بین یدیہ حتی نرى ابطیہ۔ قال وقال ابن بکیر حدثنا بکر، ہمیں بیان کیا بکر نے بیاض ابطیہ، بغلوں کی سفیدی۔ اس حدیث مبارک میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور آپ کا سجدہ کرنے میں بازوؤں کی کیفیت۔ آپ جب سجدہ کرتے تھے تو سجدے میں آپ ایسے اپنے بازو کھولتے تھے، ایسے، یعنی ایسے سجدہ نہیں کرتے تھے آپ کہ اپنے بازو بالکل اپنی پسلیوں کے ساتھ لگا لیا، ایسے نہیں، بلکہ ایسے سجدہ ہوتا تھا، کونیاں باہر کو نکلتی تھی ایسے۔ لیکن یہ سجدہ وہاں پر آپ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں،
اگر آپ صف میں کھڑے ہیں تو آپ اتنی کونیاں مت کھولیں کہ آپ کے ساتھی کو تکلیف پہنچے. مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، اور ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے حرام کام کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ سجدے میں جاتے ہیں ایسے کھولتے، اور جب صف میں ہو تب بھی حت الوسع بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنی کھل سکتی ہے، اس کے مطابق آپ کھول لیں. یہاں سے وہ طریقہ کئی لوگ ایسے سجدہ کرتے ہیں کہ اپنی کونیاں بالکل اپنی رانوں کے اوپر رکھتے ہیں یا اس کے درمیان اوپر لے آتے ہیں. یہ غلط ہے. ایسے باہر نکلیں گی کونیاں، صف میں ہیں تھوڑی باہر نکلیں گی، اکیلے ہیں زیادہ باہر نکلیں گی. دوسری چیز جس کے لیے امام بخاری اس حدیث کو یہاں پر لے کر آئے، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، ہم آپ کی بغلیں دیکھتے، اور ایک میں آتا بغلوں کی سفیدی. بغلوں کی سفیدی نظر کیسے آ سکتی ہے؟ ہم نے تو قمیض پہن رکھی ہے، تو قمیض میں کیسے نظر آتی ہیں بغلیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر بھی اوڑھتے تھے، لباس چادر ہوتا تھا، نیچے چادر لے لی اوپر چادر لے لی، یہ تھی کیفیت. اور دوسری بات یہ ہے جہاں جو امام بخاری کی اصل مراد وہ یہ ہے کہ بغلیں جو ہوتی ہیں نا، یہ جگہ انسان کی باقی بدن کی بنسبت رنگت میں مختلف ہوتی ہے. اگر باقی بدن سفید بھی ہو تو یہاں پر اس طرح کی سفیدی نہیں ہوتی، یہاں پر کالا پن ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کا رنگ بھی ایسا تھا کہ وہ بالکل سفید تھا. اس کی دو توجیحات اہل علم نے لکھی. کچھ کہتے ہیں کہ آپ کے بغلوں کے بال ہی نہیں تھے، کیوں جب بال ہوتے ہیں تو وہ سفید تو نہیں ہوتے، وہ تو سیاہ ہوتے ہیں. تو آپ کے بغلوں کی سفیدی یعنی آپ کی بغلوں میں بال تھے ہی نہیں. لیکن یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس پر دلیل چاہیے. محض یہ کہنا کہ بغلوں کی سفیدی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بال بالکل نہیں تھے. اس کی دلیل کوئی نہیں ہے اس بات کی کہ بال نہیں تھے. ہاں یہ مطلب ہے اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں بھی اس طرح صاف شفاف بدبو سے پاک اور رنگت میں اسی طرح تھی جس طرح آپ کا باقی بدن تھا. اور یہ بھی کمال ہے کیونکہ بغلیں ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اکثر بدبو اور رنگت کا فرق ہوتا ہے پورے بدن کی رنگت سے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بغلیں بھی اسی طرح صاف شفاف خوشبودار اور سفید تھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی بدن مبارک تھا. تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن میں سے ایک تھا. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الاعلی بن حماد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یزید بن زرع نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سعید نے قتادہ سے. بے شک انس رضی اللہ عنہ نے انہیں بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دعا میں نہیں اٹھایا کرتے تھے صرف استسقاء میں. فإنه كان يرفع يديه، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حتی یرا بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ بغلوں کی سفیدی دیکھ لی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے سوائے استسقاء کے. استسقاء کیا ہوتی ہے؟ بارش طلب کرنے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کو استسقاء کہتے ہیں. یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اجتماعی طور پر دعا استسقاء کے موقع پر کروائی ہے. بارش طلب کرنے کے لیے آپ نے اجتماعی دعا کروائی ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا کروانا ثابت نہیں ہے کسی بھی جگہ، نہ کسی نماز کے بعد نہ کسی اور موقع پر. حتیٰ کہ قبر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا میت کو دفنانے کے بعد، اس کے بارے میں بھی کوئی صریح نص موجود نہیں. بس وہ
اس حدیث سے اہل علم کا استدلال ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل، اس سے اللہ کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، اس سے بھی سوال کیے جا رہے ہیں۔ وہاں سے اہل علم کی دو آراء ہیں۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے اجتماعی طور پر وہاں دعا کروانا۔ بعض جو روایات آتی ہے اس کی سند میں ضعف ہے، بس آپ نے مطلق یہ کہا کہ اس کے لیے ہر بندہ انفرادی کرے، تو یہ اہل علم کا یہ بھی موقف ہے، حتیٰ کہ دفنانے کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اجتماعی طور پر اللہ کے نبی سے ثابت ہے، یہ ایک اجتہادی عمل ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے استاذ پچھلے سال بہت بڑے عالم تھے، عرب میں ہی زندگی گزاری، ان کو یہاں لوگ نہیں جانتے، حتیٰ کہ علماء بھی کم جانتے، لیکن عرب ان کو بہت جانتے تھے۔ وہ فوت ہوئے، ہم ان کے جنازے پر گئے، انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جائے میری قبر پر لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کریں، ویسے دعا کرو، اجتماعی طور پر کوئی دعا نہ کرے میری قبر پہ، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ محقق عالم تھے، ان کا یہ موقف تھا۔ ہم یہ اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اجتہادی عمل ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو اس پر عیب نہیں ہے۔ مسئلہ اجتماعی کا ہے، انفرادی طور پر سبھی قائل ہے، وہ کہتے ہیں اپنے اپنے طور پہ کرو۔ دیکھیں نا، ان دلائل میں سے یہ چیز بھی آتی ہے کہ حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی دعا کے موقع پر ہاتھ نہیں اٹھائے، صرف استسقاء کے موقع پر ہاتھ اٹھائے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دعا ہاتھ اٹھائے بھی بغیر بھی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانے کے بغیر بھی دعا کی جا سکتی ہے، اگرچہ دعا کے لیے آداب میں اس کو شمار کیا جاتا ہے ہاتھ اٹھانا، لیکن اس کے بغیر بھی کی جا سکتی ہے، صرف استسقاء۔ اور بعض اہل علم نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ آپ یوں ہاتھ اٹھانا، یوں، یہ صرف استسقاء کے لیے ہے، یوں، استسقاء کے علاوہ آپ سے کسی اور موقع پر یوں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں، اور استسقاء میں ایسے ہاتھ الٹے بھی کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا، کئی لوگ ایسے دعا کرتے ہیں ہاتھ کھول کے، یہ طریقہ پتہ نہیں یہ کہاں سے لیا گیا۔ ادب، احترام، اس کا تقاضا یہی ہے، ایسے کوئی چیز مانگنے کا، لینے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، یہ طریقہ پکڑنے کا نہیں ہوتا۔ یہی طریقہ دونوں ہاتھوں کو ملا کے دعا کی جائے۔ تو بہرحال اس حدیث مبارک کی اوپر انشاءاللہ ہم مزید بھی کچھ بات کریں گے، لیکن یہاں سے یہ بات سمجھ آتی کہ اجتماعی دعا آپ نے استسقاء کے سوا نہیں کی۔ دیکھیں، ہمارے پاس دین جہاں سے پہنچا ہے، اس دین کے اندر اتنے تساہل ہیں کہ ہم اگر حقیقت میں اس تک پہنچنا چاہیں تو ہمارے بہت سارے معمولات جو ہیں وہ ثابت نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب ہم تک کوئی آواز پہنچے کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا، ہمیں اس پہ تحقیق کرنی چاہیے۔ اور تحقیق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میرے علاوہ کسی دو علماء سے پوچھیں جی یہ ہے کہ نہیں ہے، وہ کہ ہے، آپ کے لیے وہ کہتا ہے نہیں، آپ کہتے ہیں جی دونوں ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتی تحقیق۔ تحقیق یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا یہ ہے، آپ اس کو کہ دلیل دیں۔ لوگ تحقیق پتہ کیا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی میں نے تحقیق کی ہے اس مسئلے پر، کیا کی ہے، میں نے 4-5 علماء سے مسئلہ پوچھا، پھر وہ کہتے ہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہے۔ یہ میرے پیاروں تحقیق نہیں ہوتی۔ تحقیق یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے نا یہ ہے، آپ اس سے کہیں دلیل دیں، پھر وہ دلیل دے، اس کو نوٹ کریں، یہ نہیں کہ خود دیکھ کے آ جائیں کہ نہیں میں دیکھ کے آیا ہوں، اس کو نوٹ کریں، اس کا سب کچھ لا کر اس عالم کو بھی دکھائیں جو اس کا انکار کر رہا ہے، اس سے کہیں جناب آپ کے علم میں شاید یہ حدیث نہیں ہے، یا اس کا کیا معنی آپ کرتے ہیں، آپ کے نزدیک اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ ہوتی ہے تحقیق۔ تو جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں کوئی بات آئے، اس کی خوب چھان پھٹک کرنی چاہیے۔ چلتی چلائی باتیں، سنی سنائی باتیں یہ دین کے طور پر نہیں لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر بھی امام بخاری کی مراد یہی ہے کہ بغلوں کی سفیدی،
آپ کی بغلیں بھی سفید تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3563 64 اور 65.